بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع وہی موضوع جو پچھلے مہینے ہمارے ساتھ تھا اور ہم اس موضوع کے ساتھ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم نے پروگرام کیا پچھلے مہینے تو بہت سے لوگوں نے، ہمارے جو ناظرین ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پر مزید گفتگو ہونی چاہیے، مستقل میلز آئیں، ٹیلی فونز آئے، تو ہم نے سوچا کہ اس موضوع پر مزید پروگرام کیا جائے، لیکن پینل کو چینج کر دیا جائے۔ خواتین و حضرات، ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موضوع پر، اور آج تفصیل سے بات ہوگی، اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ جو گفتگو ہو چکی ہے اس سے ذرا آگے کی گفتگو ہم کریں۔ یعنی آج جو ایک اہم سوال میں رکھوں گا اپنے جید اسکالرز اور علماء کے سامنے، وہ یہ رکھوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آسمانی اور عرفانی معنی کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامنے ہے یہ بات، انبیاء علیہم السلام، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے کہ جس دعا کے مانگنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، برکت آتی ہے۔ عام زندگیوں میں ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، کیا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کو عادت کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ویسے بھی عبادتیں عادت کا حصہ بن جائیں تو کیا اچھی بات ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور وہی آیات انشاءاللہ تعالی ہم آج تلاوت کریں گے جو حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو خط لکھ رہے ہیں، ملکہ سبا کو، اور سورہ نمل کی جو آیات ہیں 30 اور 31، ان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا وہ آیات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے عہد کے جید علماء موجود ہیں، تفصیل سے بات ہوگی۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نمل آیات 30 اور 31 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ سلیمان کی جانب سے ہے، سلیمان علیہ السلام، اور یہ شروع ہوتا ہے
اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر چلے آؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہمارا تشریف فرما ہے کراچی میں ہمارے ساتھ، کراچی یونیورسٹی میں شعبہ قرآن و سنہ کی سربراہ محترمہ ڈاکٹر پروفیسر شہناز غازی صاحبہ، اور خواتین و حضرات لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ ممتاز عالم دین ہے، جب بھی گفتگو ہوتی ہے مولانا یوسف صاحب سے وہ ایک دل نشیں انداز اور وہ علمی سطح کی بلندی، خواتین و حضرات ہمیشہ ہم نے مولانا یوسف خان صاحب سے سیکھا۔ یوسف خان صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف صاحب میری آواز بالکل واضح آ رہی ہے آپ جی کی طرف؟ الحمدللہ۔ ٹھیک، یوسف صاحب ہم شروع کریں گے آپ سے گفتگو، لیکن اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں، پہلا آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کوئی اس کمپٹیشن میں سوال رکھا تھا اس کا جواب اور آج کا سوال رکھ دوں ناظرین کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، ہم نے سوال یہ پوچھا تھا آپ سے کہ ان صحابی کا نام بتائیے جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ صحیح جواب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، یہ فرمائیے کہ میزبان رسول کن صحابی کا لقب ہے؟ میزبان رسول کن صحابی کا لقب ہے؟ 3 آپشنز: حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 43000981 اور 982۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ بریک کے بعد براہ راست سوال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے جلیل علماء سے براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز ہم کریں گے یوسف صاحب سے جو تشریف فرما ہے ہمارے لاہور اسٹوڈیوز میں۔ یوسف صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آسمانی اور عرفانی معنی کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو کتاب ہدایت پہنچائی اس کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ ہر وہ کام سبحان اللہ جو کہ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے، وہ کام ناقص اور دم بریدہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں زندگی کا ایک سلیقہ سکھایا گیا کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی، اس کے ارد گرد یہ تمام نعمتیں اور تمام دنیا یہ پیدا کی گئی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ یہ انسان جب زندگی میں کوئی کام کرے تو یہ اللہ کا نام لے اور اپنا تعلق جو ہے وہ اس ذات سے جوڑے جو کہ اس کائنات کا خالق ہے، جو اس انسان کا خالق ہے، اور انسان کی توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ایک غیر مسلم بھی کام کرتا ہے، ایک مسلمان بھی کام کرتا ہے، ایک غیر مسلم بھی کھانا کھا رہا ہے، ایک مسلمان بھی کھانا کھا رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو اسلام قبول کرتا ہے وہ اللہ کا جب نام لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ، اور پھر اس آیت کا جو قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس میں 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی بتائی گئیں، اور آپ غور فرمائیے گا کہ بالکل ظاہر سی بات کہ اس میں دونوں صفتوں کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے۔ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ رحمان کا معنی مفسرین نے لکھا عام الرحمہ، یعنی وہ ذات کہ جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم کا معنی لکھا تام الرحمہ، یعنی جس کی رحمت مکمل ہو۔ اب ایسی صورت میں رحمان جو صفتی نام ہے
یہ صرف اور صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے بولا گیا، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ بندے کا نام رکھیں گے عبد الرحمن، بندے کو رحمان نہیں کہیں گے، لیکن قرآن مجید کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو رحیم ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، اور وہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت ذات آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ایک آیت میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہاں رحیم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا گیا، لیکن اس میں مفسرین نے ایک بات سمجھائی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفتی نام ہیں ان کو بغیر الف لام کے ہم کسی اور انسان کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن جب الف لام لگا دیا جائے تو اس سے وہ نام خاص ہو جاتا ہے اور وہ پھر صرف اور صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، اللہ کے لیے۔ ٹھیک، جیسے الرحمن یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو آپ سے اس کا آغاز کروں اس بات سے کہ اللہ سے قبل جو بسم بے سین میم، جی یہاں یہ جو 3 حروف آئے، جی بے کو اگر ہم بصیر سے جوڑیں، جی سین کو ہم سمیع سے جوڑیں، سبحان اللہ، اور میم کو محسی سے جوڑیں، سبحان اللہ، آپ فرمائیے۔ جی ماشاء اللہ۔ اصل میں یہاں ایک آپ نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا، لیکن شروع کے اندر جو ہے وہ بسمی کہا جاتا ہے، لفظ اللہ نہیں کہا جاتا۔ جب ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یوں کہتے ہیں بسم اللہ، تو ایسی صورت میں با سین میم یہ شروع میں جب لایا جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے گویا کے ناموں کے صفتی ناموں ہی کی طرف اشارہ ہو جائے تو کوئی بعید نہیں۔ اور پھر یہاں ایک عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جناب یہ آپ شروع کرتا ہوں کا جملہ کہاں سے کہتے ہیں، کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی یہ ہو کہ میں شروع کرتا ہوں، تو اس کے لیے گرامر کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو عربی گرامر کا ایک قانون ہے کہ جو آپ نے با بتائی یہ حرف جار ہے، اور لفظ اسمی یہ مجرور ہے، اور ایسی صورت میں جار اور مجرور جو ہیں یہ عربی کے اندر ایک ایسے لفظ ہیں جو کسی لفظ کسی فعل سے متعلق ہوتے ہیں، اس کے بغیر یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ ویسے کہیں گے نا بسم اللہ تو لفظی ترجمہ کیجئے، با کا معنی ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ، الرحمن الرحیم، لیکن اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جملہ مکمل ہوا۔ چنانچہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہوتے ہیں کسی متعلق کے، یعنی اس کے لیے فعل محذوف مانا جاتا ہے، لہذا آپ جب کوئی کام کریں گے تو یہاں اشرع فعل محذوف ہوگا، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت اچھا، بہت بہتر، بالکل واضح کر دی بات۔ ڈاکٹر شہناز سے بات کرتے ہیں، اسی بات کو ڈاکٹر شہناز آگے بڑھائیے آپ۔ یہ اسم پہ پہلے بات کرتے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اللہ، یہاں پر اللہ کا جو معنی ہے بعض افراد نے اس کو اسم اعظم بھی قرار دیا ہے، وہ آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں۔ بے سین میم، اس پر ڈالیں روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ ہمیشہ ہماری ہر گفتگو کا آغاز جو ہے اسی کلمے سے ہوتا ہے، اور یہ بات پہلے ہی ہو چکی کہ یہ مستقل ایک آیت ہے، یعنی جیسے کہ آپ نے بھی تلاوت فرمائی کہ یہ سورہ نمل کا حصہ ہے، یعنی ایک مستقل آیت ہے۔ چونکہ اس کی اہمیت اور برکت اتنی تھی کہ ہر سورت کے آغاز میں اسے رکھ دیا گیا، اور ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ کہاں سے ایک سورت ختم ہو رہی ہے اور کہاں پہ یہ سے ڈفرینشیٹ دوسری، کرنے کے لیے ہمارے اور آپ پہ نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت حضرت جبریل پڑھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آتی تھی، اب یہ صورت مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوائے سبھی جانتے ہیں، چونکہ آپ شروع میں کہہ چکے کہ ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، میں اسی جانب آ رہی ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ کوشش کریں گے کہ وہ باتیں نہ ریپیٹ کی جائیں، لیکن میرے ذہن میں وہی تکرار گونج رہی تھی۔ نہیں، وہ کوشش میں کروں گا، آپ نہیں کریں گی، آپ فرمائیے۔ جی، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تکرار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک خاصہ ہے، کہ آپ سورہ رحمان کا مطالعہ کر لیجئے کہ تکرار کے ساتھ، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت بھلکڑ ہے، جلدی بھول جاتا ہے، اسے نسیان کا مرض ہے، تو دہرانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور بہت اچھا ہے کہ آج آغاز اس سے ہو رہا ہے۔ اب میں آتی ہوں آپ کے سوال کی
جانب بہت ہی تفصیل کے ساتھ تو مولانا صاحب نے بیان کر دیا. دیکھیے جیسا کہ انہوں نے بتایا، اور بے جو ہے یہ حرف جر بھی ہے. علماء کرام نے جو اس کی تشریح کی ہے اس میں 3 پہلو لے کر آئے ہیں بے کے. پہلا پہلو ہے مصاحبت کا، یعنی ہم ایک معنی یہ لیتے ہیں اللہ کے نام سے، یعنی مصاحبت آ گئی، اور مدعا جو ہے ظاہر ہے وہ ہوگا جو ہمارا فعل ہوگا، کیونکہ فعل انہوں نے فرمایا نا محذوف ہے، تو جو بھی فعل ہوگا تو پہلا جو بے کا، بے ایکچولی ہم اردو میں بے کہتے ہیں، اصل جب ہم اسے عربی میں پروناؤنس کرتے ہیں ہم اسے با کہتے ہیں. تو با کہیں یا بے کہیں بات ایک ہی ہے، لیکن وہ یہ کہ مستعمل ہے تو بے ہی نکل جاتا ہے منہ میں، لیکن عربی پروننسیشن کے لحاظ سے با ہے. تو پہلا ہو گیا مصاحبت، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ. دوسرا جو با کا مطلب ہے وہ ہے استعانت، مدد، اللہ کے نام کی مدد سے، اب فعل جو بھی ہو، جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں. تیسرا مطلب جو بیان کیا گیا ہے با کا وہ ہے برکت، تبرک، یعنی اللہ کے نام کی برکت سے. تو آپ یہ دیکھیے پہلو کوئی سا بھی ہو اور کام ہم کسی بھی طرح کا کرنے جا رہے ہوں، تو یہ جو با ہے جو ساتھ ہے، اور ساتھ پھر اس کے بعد اسم اللہ، اصل لفظ تھا، گرامر کی چونکہ بات چل پڑی ہے، اسم اللہ تھا مرکب اضافی، جو اصل گرامر کے لحاظ سے اسم اللہ ہے، مرکب اضافی، یعنی اضافت کی گئی نام کی اللہ کے ساتھ. جب ہم نے با کا یعنی با لگا دیا، حرف جر ہے جیسے کہ ابھی کہا گیا، تو اس لیے یہ اسم اللہ جو ہے یہ اسم اللہ ہو گیا، اور جب ہم نے بے ملا لی تو یہ بن گیا بسم اللہ. یہ بات تو ہو گئی. اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ ہی وہ اسم اعظم ہے کہ جو ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ہم اس نام کی تکرار بھی کرتے ہیں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر بے کو ہم بصیر اور سین کو سمیع اور میم کو محصی یعنی شمار کرنے والا ہے نا، آپ سب ہم سے استاد ہیں آپ تو ہماری، یہ فرمائیے آپ کہ اس کو اس انداز سے اگر دیکھا جائے اس کے بعد ہم اللہ کی جانب آئیں گے. دیکھیے آپ نے جس جانب توجہ دلائی ہے نا، گرامر کی روح سے تو جو ترتیب بتا دی گئی وہ وہی ہے. اب یہ علماء کرام کا انداز ہے کہ وہ اس میں سے کون کون سی نئی جہت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو اگر اس انداز سے اختیار کیا جا رہا ہے اور کسی واقعی مستند ذریعے سے آپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عموماً جو علماء ہیں وہ اس کے یہ معنی نہیں کرتے ہیں. اچھا، ہاں اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اسم اعظم ہے. با سے بصیر جو ہے وہ میری نظر سے کبھی نہیں گزرا کہ ہم اس انداز سے لیں، لیکن اگر آپ کا مطالعہ ہے اور آتھینٹک ہے تو بلا شبہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، لیکن میرے مطالعے میں اس انداز سے اس کی تشریح نہیں آئی ہے. اللہ ہی وہ اسم اعظم ہے تو پھر ہمیں کسی اور جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اللہ ہی کے نام سے آغاز کیا گیا، لیکن علماء کرام نے یہ کہا کہ جو رحمان اور رحیم کا اضافہ ہے وہ امت محمدیہ کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کے ساتھ مخصوص ہے. کہ آپ نے صرف اسم اعظم، چونکہ اللہ ذاتی نام ہے اور رحمان اور رحیم جو ہیں وہ صفاتی نام ہے، چونکہ بہت گفتگو انہوں نے مولانا صاحب نے رحمان اور رحیم کے حوالے سے کر لی، تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کرتی چلوں. ظاہر ہے کہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ سکیں، جو علماء کہتے ہیں، جو مفسرین کرام کہتے ہیں، انہی کو ہم یہاں کوٹ کرتے ہیں. کہا گیا کہ رحمان اور رحیم اگر ایک نظر میں دیکھا جائے تو یہ مترادف الفاظ ہیں، یعنی جب ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کسی خصوصیت کو، کیونکہ بیسیکلی تو رحمت ہی سے مشتق ہیں دونوں الفاظ، دونوں میں ہی، کیونکہ روٹ ورڈ جو ہیں وہ را، ہا اور میم ہی ہیں، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ مترادف الفاظ ہیں، رحمان کی صفت کو مزید اور پختہ کرنے کے لیے یا اسے کمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ رحیم لایا گیا. بعض علماء نے اس پہلو سے بھی دیکھا کہ رحمان جو ہے کی صفت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اور رحیم کی جو صفت ہے وہ تمام کے لیے ہے. جیسے کہ ابھی ایک جملہ یہاں ادا ہوا تھا کہ صفت کامل کا تعلق ہے رحیم کے ساتھ، اور وسعت و کثرت رحمت جو ہے
ٹھیک ہے، وہ مخصوص ہے رحمان کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی انداز سے تشریح کر لی جائے، کسی بھی انداز سے کھول کر اس آیت کو اور اس کے جسے کہتے ہیں معنی آفرینی لائی جائے، تو بہرحال یہ علماء کا ہی کام ہے اور انہی کا خاصہ ہے. یقیناً اس پر قیامت تک قرآن کریم پر سوچا جائے گا، نئے نئے معنی سامنے آئیں گے، اور ہمارے محققین اور مفسرین اور فقہا ہمارے اس پر غور کرتے رہیں گے. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جب بھی گفتگو کرو، جب بھی پڑھیں اسے اور ان میں ان ڈیپتھ جائیں تو نئے نئے معنی کھل کے سامنے آتے ہیں. مولانا صاحب، میں یہ چاہ رہا تھا ذرا کہ اللہ، رحمان اور رحیم، یہاں پر جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا وہ بہت اہم نقطہ، کہ رحمان کا لفظ مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن رحیم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے استعمال ہوا قرآن کریم میں. پہلے ہم اللہ پہ بات کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا ورڈ کہاں سے آیا، اور کیا اسلام سے پہلے اللہ کا ورڈ موجود تھا، یہ لفظ موجود تھا؟ جی، اصل میں جب ہم اس کو لغت کی یعنی زبان عربی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس وقت لفظ اللہ کی تشریح کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ اصل میں تھا الہٌ. اب آپ اس کی تہ تک پہنچ گئے کہ الہ کا معنی معبود، لہذا اسلام سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور لفظ الہ بولا جاتا تھا. الہ کا معنی کوئی معبود. لیکن جب اس کو ہم عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں تھا الالہ، یعنی وہی بات جیسے الرحمن اور الرحیم کے بارے میں عرض کیا کہ الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. الہ کا معنی کوئی معبود، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، کوئی پرستش کے لائق. لیکن جب اس پر الف لام داخل کیا گیا تو یہ ہوا الالہ. پھر کثرت استعمال لغت کے اعتبار سے اس کا درمیان میں ایک الف ختم ہوا تو یہ لفظ بنا اللہ. اب یہ اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، نہ اس کے علاوہ، پہلے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا گیا نہ اس کے بعد. اسی لیے ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو آپ وہاں غور فرمائیے گا، وہاں دونوں لفظ آپ کو یہ ملیں گے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے. وہاں الہ کی نفی کہ کسی بھی طرح کا کوئی خدا، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق قطعاً بالکل نہیں ہے. پھر آگے اللہ حرف استثناء لا کر لفظ اللہ بتایا گیا. تو الہ اور اللہ یہ دونوں آپ کو اس جگہ ملیں گے. اور پھر اسی طرح اس کو الہۃن بھی کہا گیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی الہ ہوتا، کوئی معبود ہوتا زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ، لفسدتا تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. کہ معبود حاکم حقیقی، حاکم اعلیٰ، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اچھا، اب رحمان اور رحیم کے تعلق سے جو ڈاکٹر صاحبہ نے گفتگو فرمائی، اس میں رحمان ہر ایک کو بلا مانگے دینے والا، اور رحیم کے اگر معنی ہم یہ لیں کہ اگر طلب نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا. جی بالکل، ان معنوں پہ گفتگو. جی بالکل، اس لیے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ بسم اللہ کے اندر جو برکت کا مفہوم پایا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب کوئی کام کیا جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، اس سے برکت ہوتی ہے. اب یہاں تک بتایا کہ کھانا شروع کیا جائے تو پڑھا جائے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی. بس اوقات ذہن میں آتا ہے برکت کے مفہوم سے کہ جی کیا بسم اللہ پڑھ کے اگر کھانا کھایا جائے تو کیا 1 روٹیاں 2 روٹیاں ہو جاتی ہیں، یا سالن کی 1 پلیٹ جو ہے وہ 2 پلیٹ کیا ہو جاتی ہیں. میں اس بات کو اگر احادیث کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا آغاز کے اعتبار سے بہت برکت والا تھا اور اختتام کے اعتبار سے بہت برکت میں کمی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا. پھر ایک صاحب درمیان میں تشریف لے آئے اور انہوں نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا، جس کی وجہ سے بے برکتی آئی. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سمجھایا کہ جب ایک صحابی جو ہے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے.
اور پھر ایک صحابی نے ایک دفعہ یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے کہ جاء الاعرابی فاکل بلقمتین، کہ ایک بدو آیا، وہ 2 لقموں میں سارا کھانا کھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لو سما لکفاکم، آگاہ رہو اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے کی ذات کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور پھر اگر برکت کے مفہوم کو، اہم بات جی اچھا مولانا، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ایک چھوٹی سی کوئی خبروں کا وقفہ ہوتا ہے، وہ ہم سنیں گے، اور بہت جلد آ رہے ہیں۔ آخر میں جو بات آپ نے فرمائی بہت اہم بات فرمائی، اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے۔ آپ نے ذکر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ کا ایک فرمان کہ جہنم کے 19 شعلے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ جہنم کے شعلوں سے محفوظ رہے گا۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موضوع پر۔ آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی میں تشریف فرمائے ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، سربراہ ہیں ڈپارٹمنٹ آف قرآن و سنہ، یونیورسٹی آف کراچی، اور لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ملک ممتاز اور جید عالم دین محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یوسف خان صاحب نے جہاں گفتگو ختم کی تھی وہیں سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو جوڑا جائے۔ کیا سبحان اللہ آپ نے کیا واقعہ بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ صحابہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کھانے کا آغاز کیا تو برکت بہت محسوس ہوئی، اور جب ہم نے کھانے کا اختتام کیا تو بے برکتی محسوس ہوئی یا برکت میں کمی محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانے کے دوران ایک صاحب تشریف لائے، ہم سب نے تو پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، برکت کم ہو گئی۔ خواتین و حضرات، کتنا اہم واقعہ ہے، اس پر بھی ہم ڈلوائیں گے روشنی اپنے علماء سے۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹھ رہے ہیں کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ وہاں پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طویل واقعہ ہے، مختصر میں کر دیتا ہوں۔ فرشتے آتے ہیں مدد کے لیے، آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ خواتین و حضرات، موسیٰ علیہ السلام جب سامری سے مقابلہ ہوتا ہے تو عصا ڈالا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیں برکتیں۔ کیا ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بات تو بتاتے ہیں؟ اشتہارات چلتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے ورنہ جراثیم آ جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی چاہیے، ہاتھ بھی دھونے چاہیے، جراثیم نہیں آنے چاہیے۔ لیکن بیٹا گھر میں برکت نہیں آتی جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھو۔ کیا ہم سکھا رہے ہیں؟ ہم صرف ہاتھ دھونا سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بچے اسی لیے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ہم انہیں بچوں کو صرف ہاتھ دھلاتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال پھر گفتگو فرمائیں گے ہمارے ممتاز مہمان۔ ہمیں سوال یہ رکھا تھا کہ ان صحابی کے نام بتائیے جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ صحیح جواب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، یہ فرمائیے کہ میزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابی کا لقب ہے؟ 3 آپشنز:
حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹیلی فون نمبر جن پر آپ اپنا صحیح جواب روانہ کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ فون نمبر ہیں ہمارے 00921 343 00981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک پرچی اٹھا کر آپ اعلان فرمائیں پہلے اس خوش نصیب کا جو کوئز کے صحیح جواب بتانے کے صلے میں دنیا ٹی وی ان صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں دینی کتب پر مشتمل ایک گفٹ پیک روانہ کر رہا ہے۔ ارشاد۔ جی، لاہور سے ہیں کاشف راجپوت۔ لاہور سے کاشف راجپوت صاحب، آپ کو کتابوں کا تحفہ مبارک ہو۔ جو گفتگو بریک سے قبل مولانا یوسف صاحب نے فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو ہم آج کے حالات سے جوڑیں۔ زندگیوں میں ہماری اس آیت کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت زبانی تو بہت ہے، جی جیسے کہ ابھی یہاں پہ گفتگو کی گئی۔ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک خاتون تھی، ان کا بچہ گر گیا تو دوسری خاتون کے منہ سے فوراً نکلا بسم اللہ، تو اس نے بہت برا مانا، کہنے لگی کہ میرا بچہ گر گیا اور تم کہہ رہی ہو بسم اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے آغاز کرے، یعنی کہ پھر سے گرے، کیونکہ بسم اللہ تو آغاز میں پڑھی جاتی ہے۔ کم فہمی تھی ان خاتون کی، لیکن دیکھیے مجھے اس لیے یہ بات یاد آئی کہ میں نے جب آپ سے اس سے قبل وضاحت کی تھی کہ جو با ہے اس میں ایک پہلو استعانت کا بھی ہے، تو وہاں پہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے اس بچے کے گرنے میں اور اسے چوٹ نہ لگے، یہ تھا اصل مقصد۔ پھر اسی طرح سے جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی برکت کے حوالے سے، تو میں نے ایک تیسرا جو مطلب بتایا تھا با کا، وہ برکت یا تبرک بھی بتایا تھا کہ ہم کھانا شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے۔ بیسیکلی ابھی مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے وہ رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ دیکھیے اصل تھیم کیا ہے، تھیم یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ جو آپ نے آیات تلاوت کی تھیں سورہ نمل کی، اس میں اگلا مفہوم کیا ہے فوراً بعد، کیونکہ یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے ایمان کا، ایمان لانے کا ملکہ سبا کو جو بلقیس ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکشی نہ کرو۔ دراصل یہ سرکشی وہی ہے جو دیگر فرعین مصر اور دیگر لوگوں کو رہی جنہوں نے کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ تو یہ سرکشی ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کا اسم، اسی لیے اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آ جاؤ، سرکشی ختم کر لو اور اطاعت اختیار کر لو، مطیع ہو جاؤ۔ تو مقصد کیا ہوا؟ اس کے انڈر آ جاؤ جو حقیقی مالک ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، خالی ہم یہ ایک کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر سمجھ کے پڑھیں تو ہم اس رابطے کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں، اپنے تکبر کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ ایک ہستی ہے، ہم جس کے غلام ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ساری کی ساری مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ کام تو ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ کر رہے ہیں، برکت ڈالنا، اعانت کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ حدیث جس کا حوالہ دیا گیا، بے شمار احادیث موجود ہیں، ایک ایک کام کی جانب رہنمائی کی گئی۔ پانی پینے سے لے لیجئے، پانی پینے کے لیے کہا گیا کہ 3-4 سنتیں اس کی بتائی گئیں، جس میں سے سب سے پہلے کہا گیا کہ جب پانی پینا ہے آپ نے تو اللہ کا نام لے کر پینا ہے۔ دوسری چیز، پانی کو دیکھ کر پینا ہے۔ تیسری بات، بیٹھ کر پینا ہے۔ اور پینے کے دوران جو چوتھی بات کہہ لیجئے اسے، بالترتیب تو نہیں ہے لیکن 3 سانسوں میں پینا ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو آپ وہ ایکسپلین کرتے چلے جائیے، ہر حکم کی یا اللہ کے رسول کی ہر ہدایت کی اپنی ایک جو ہے وہ مصلحت ہے اور اس میں حکمت ہے اور حکمت ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی۔ اچھا، میں واقعہ تفصیل سے سنوں گا آپ سے، لیکن کچھ کالرز ان کو لیتے ہیں۔ پھر جو ایک نقطہ آپ نے اٹھایا وہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اللہ کو شامل کر لینا، یہ ہے مقصد، رابطہ اور سرکشی کا دور کر لینا۔ جی، سرکشی دور، جب اللہ شامل ہو گیا، معبود مل گیا، تو سرکشی کیسی؟ اطاعت ہو گئی، اطاعت خداوندی، اور
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کے رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی جانب سفر. ٹھیک. اچھا سوال لیتے ہیں کچھ. السلام علیکم جناب والا. سر مجھے آصف جمیل کہتے ہیں. جناب والا بہت خوشی سر، آپ کا پروگرام میں دیکھتا ہوں ریگولرلی. سر اللہ آپ جزائے خیر دے. سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام جو بسم اللہ کی بات کر رہی ہیں ہماری عالمہ صاحبہ جی، اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج المیہ ہے کہ ہم اس کو بالکل بھول چکے ہیں جی، اور اسی پہ ہماری ساری زندگی کا کامیابی کا دونوں جہان کی دار و مدار ہے. جی، اور اگر وہ زندگی 24 گھنٹے ہمارے اس پہ آ جائے تو یہاں بھی ہم کامیاب اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وہ کون سی بات؟ بسم اللہ جو ہے وہ خالی برکت کے علاوہ بھی یعنی بسم اللہ سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نام سے شروع کرنے سے جو برکت کا ذکر فرمایا، اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آج ہمیں معلوم نہیں کہ ایک سنت کا کتنا فضیلت ہے. ایک سنت پہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ آج ہاتھ دھونے کی تو بات کی جاتی ہے پہلے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ میرے نبی کی یہ سنت تھی. آج اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں اور گھروں سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں، اور آج مسلمان بیٹھا ہے، آج چھوٹی سی چوری ہو جائے کسی چیز کی تو تھانے میں FIR لکھائی جاتی ہے میرے گھروں سے دین نکل گیا، اور ہم نے کسی کو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. میرے بھائی انیک بھائی اس بارے میں بہت ضروری ہے کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں پر اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو دنیا کے ساری چیزیں ہم اپنا لیں، نہیں کامیاب ہوں گے، نہیں کامیاب ہوں گے، نہیں کامیاب ہوں گے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اور کتنی درد مندی سے بات کی ان صاحب نے. ہمارے گھروں سے دین نکلتا جا رہا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر سے دین چلا گیا. ہم نے صرف برکتوں کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بلکہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ چلتا ہے سوسائٹی میں کہ چند ریچولز کا نام دین سمجھ لیا گیا ہے. چند ریچولز کا نام دین نہیں ہوتا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ادھر سے کچھ چیزیں لے لی، ادھر سے کچھ چیزیں لے لی اور ایک میٹھا میٹھا اسلام. یہ میٹھا میٹھا اسلام نہیں. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جیسے ان صاحب نے کہا جب تک ہم دین کو اپنے گھر میں رائج نہ کریں، اسے نافذ نہ کریں. خاص طور پر اہل خانہ کے سامنے اپنا کردار بنائیں، اور اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زندگیوں کا لازمی جز بننا انتہائی ضروری ہے. یوسف صاحب، یہ جو سوال ان صاحب کا آیا، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی، بہت ہی ایک دینی فکر والا سوال تھا، اور اس میں ایک بہت سوال میں جامعیت ہے. پوری زندگی کا ایک نمونہ اور ایک مثال سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں زندگی میں دین لانے کی فکر کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں سوال کرنے والے صاحب نے بھی ایک رخ اپنایا بات کا کہ آج صرف ہاتھ دھونے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، بسم اللہ نہیں سکھائی جاتی. تو اس سے ایک تاثر یہ مل رہا ہے شاید کہ بسم اللہ تو سنت ہے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا شاید سنت نہیں ہے لیکن سکھایا جا رہا ہے. اس بارے میں عرض کر دوں کہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو کہ تورات، زبور، انجیل کے بہت ماہر تھے، اور طویل عرصہ یہ تورات، زبور، انجیل کے علماء راہبوں کے پاس رہے. چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. جامع ترمذی کی اس روایت میں بات پوری موجود ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، لیکن میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت میں ہاتھ دھونا یہ برکت کا عمل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونے کے لیے کہا جاتا ہے یہ بھی سنت عمل ہے، اور پھر اس کے بعد جو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے کو کہا گیا یہ بھی جو ہے سنت عمل ہے. جہاں تک کہ انہوں نے یہ بات فرمائی نا کہ یہ صرف برکت کو سامنے نہ رکھا جائے، پورے دین کو سامنے رکھا جائے اور دین کی فکر کی جائے زندگی میں لانے کی، تو یہاں میں آپ کے توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں برکت کا ایک مفہوم بیان کیا تو آپ حیران ہو جائیں کہ برکت کہاں تک وہ مفہوم لے کے جا رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں حجت اللہ البالغہ میں
کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو اس کا ایک برکت کا مفہوم یہ ہے کہ کھانا ہضم ہو جائے. پھر فرمایا کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ کھانا ہضم ہو کر جسم میں صالح خون بنے, کوئی فاسد مادہ نہ بنے کہ یہ انسان نمک کھا رہا ہے, یہ انسان چینی کھا رہا ہے, وہ جا کر زہریلے مادے بن کے بی پی ہائی ہو رہا ہے, ادھر جناب چینی نعمت ہے ایک وہ کھا رہا ہے لیکن حد سے زیادہ کھا رہا ہے, ادھر شوگر بڑھ رہی ہے. تو فرمایا کہ جب یہ انسان کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کے تو اس کے بعد یہ صالح خون بنے, فاسد مادے نہ بنے. پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ برکت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ خون جو ہے وہ انسان کا جب گوشت بنائے, اعضاء بنائے, تو وہ کہیں غلط بے فائدہ یا نقصان دہ اجزاء جسم کے نہ بنا دے, کہ وہی خون جو ہے وہ گلینڈز بنا دے, غدود بنا دے, رسولیاں اور ٹیومر بنا دے, یا وہی خون جو ہے وہ صالح گوشت بنائے, درست گوشت بنائے. پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہاں تک گئے آپ اس اندازہ لگائیے. فرمانے لگے کہ جب وہ انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے, وہ کھانا ہضم ہوتا ہے, اچھا خون بنتا ہے, اچھا گوشت بنتا ہے, اس سے اعضاء بنتے ہیں, پھر ان اعضاء سے یہ انسان نیک کام کرے, اللہ کی اطاعت کرے, یہ بھی برکت کا مفہوم ہے. تو معلوم ہوا کہ جب انسان کھانا کھائے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے تو یہ برکت جو ہے پھر اس کی زندگی میں کیسے پھیلتی ہے کہ اس سے جو نیک کام اس سے سرزد ہوتے ہیں, اعمال کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اعمال کو ادا کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے, تو یہ زندگی میں ایک برکت کی نشانی ہے. مولانا آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ کال بھی ہمیں لینی ہے, لیکن آپ نے بہت ہی عمدہ نقطہ یہ اٹھایا کہ ایک لقمہ کہاں تک جاتا ہے اور پھر اس کی برکتیں کہاں تک پہنچتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات اور کہ وہ جو ہم اناج کھاتے ہیں, جب اس لقمے کا اختتام اس انداز سے ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی توانائی بنا کے اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہوں, تو وہ اناج بھی خوش ہوتا ہے, بے شک وہ گیہوں کے دانے بھی خوش ہوتے ہیں, وہ جو غذا میں کھا رہا ہوں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری غذا جو نعمتوں کی شکل میں اے اللہ تو نے دی, یہ ضائع نہیں ہوئی, بے شک یہ جسم کا حصہ بنی, اور یہ جسم کا حصہ معاشرے کے سدھار میں اور اللہ کی کائنات کو مزید خوبصورت بنانے میں استعمال ہوا. بے شک. مولانا کچھ سوالات لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم انکل, میں جنم سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹا کیا سوال؟ انکل میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں اور اس کا نام سندھوئی ہے. اچھا. تو اس کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو جب بھی ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیسن جب بھی لیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھیں. اچھا. لیکن بسم اللہ تو پڑھی جانی ضرور چاہیے, کیونکہ بسم اللہ میں تو اللہ کا نام ہوتا ہے. جب ہم میڈیسن لیں گے تو اس میں اللہ کا نام ہی نہ ہوگا. یہ کون لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے, کیونکہ شفا جو ہوتی ہے نا وہ اللہ ہی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر تسلی دیتا ہے اور ایک ذریعہ بنتا ہے, لیکن شفا دینا اللہ کا کام ہے. بیٹا جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کی بات کو بالکل نہیں ماننا. دنیا کا ہر کام جیسے بھی بات ہوئی, بتایا ہمارے علماء نے کہ ہر کام برکت کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے, ہمارے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شفا دوا سے پہلے اللہ شافی اللہ کافی ہم پڑھتے ہیں نا, ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ یہ پڑھا کرو, تو ہمیں پڑھنا چاہیے. جی جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی اسے آپ ہی نے بیان کر دیا. بہرحال ان تک یہ بات پہنچ گئی. ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان سے یہ کہیں کہ ہم نے لٹرلی جو نان مسلمز ہیں ان تک کو انجیکشن لگاتے ہوئے ہاسپٹلز میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا ہے. یعنی اس کی افادیت کو نان مسلمز نے سمجھ لیا, تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو اس کی افادیت کو نہیں سمجھ رہے. بلکہ اس وقت تو مریض ہونے کے بعد تو انسان زیادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے. صحت مندی میں تو ہو سکتا ہے کہ غرور بھی آ جائے اور یہ سمجھے کہ میں بہت طاقتور ہوں, لیکن جب وہ کمزور ہوتا ہے تو اس وقت تو اسے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور دوا کھانے سے پہلے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ صرف بسم اللہ ہی نہیں, اللہ شافی اور اللہ کافی جیسے الفاظ بھی, مزید اور دعائیں بھی استعمال کی جاتی ہیں تاکہ انسان جلد از جلد صحت یاب ہو سکے. تو بہرحال تعلیم دینے کی ضرورت ہے. آپ کو اچھی بات پہنچی, آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں, اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں سمجھیں گے. جب کثرت سے کسی چیز کا استعمال کیا جائے گا تو وہ یقیناً سمجھ جائیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا مولانا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لاسٹ منٹ چل رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کنکلوڈ آپ کریں. آپ ہی فرمائیے کہ آج ہماری زندگیوں میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں, کہ اس آیت کے ذیل میں اس کی روشنی ہمارے گھروں تک کیسے پہنچے, اور ہمیں کون سے کام شروع کر دینے چاہیے جو اب تک ہم نہیں کر پائے. جی, سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی سورۃ العلق کی جو ابتدائی آیات نازل کی گئیں, تو اس میں جب جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی نازل کی تو اس کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا. معلوم ہوا کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ پڑھیں اللہ کا نام لیں, بسم اللہ پڑھیں. سبحان اللہ. کہ پہلی وحی سے ہمیں سکھایا گیا کہ جب پڑھنا شروع کریں تو اللہ کے نام سے پڑھیں. یہ بچے جب کھانا کھائیں تو اللہ کا نام لیں. اسی طرح ان بچوں کا رجحان, اور یہاں تک کہ زندگی میں ہم بسا اوقات اسباب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, اور جو مسبب الاسباب ہے, ان اسباب کو پیدا کرنے والا, اس کی طرف سے ذرا ذہن پلٹ جاتا ہے. ابھی جو بات ہوئی کہ دوائی کھانے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کے مفہوم میں, حقیقت یہ کہ آج ہمارے ذہنوں میں جب انسان دوائی کھائے اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, میں نے دوائی کھائی تھی, بہت اچھا ڈاکٹر تھا, بہت اچھے سرجن تھے, بس میں ٹھیک ہو گیا. درمیان میں اللہ کا نام نہیں. ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ یہ اسباب اختیار کریں, اور اسباب اختیار کرنے کے بعد ان کے شروع میں نام اللہ کا لیں, اور پھر نظر اللہ پہ رکھیں, یعنی اسباب کو اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ زندگی کا ایک حصہ بنا لے انسان. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جو آخر میں عرض کر دوں, کہ جب کبھی ذہن میں محسوس ہو کہ میں یہ چیز کھا رہا ہوں, اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے, نقصان کا اندیشہ ہے, اس سے بچنے کی کوشش کی جائے, لیکن اس کے باوجود اگر دل میں بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بسم اللہ کا طریقہ سکھایا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی کرتا ہوں, وہ اللہ کہ جس کے اجازت کے بغیر زمین و آسمان میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کہ انسان کو نقصان پہنچا سکے. معلوم ہوا کہ انسان اپنے ارد گرد بسم اللہ کا دائرہ ایک کھینچ لے, کہ زندگی کا ہر عمل وہ جو کر رہا ہے اچھا عمل اللہ کے نام سے شروع کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے لے. جی مولانا آپ کا بہت شکریہ. اور یہاں پر یدرو کا لفظ آپ نے استعمال کیا اس دعا میں, قرآن کریم سے ہم رجوع کرتے ہیں یہی بات, اور یہی لفظ قرآن کریم میں دوبارہ یعنی کئی جگہ آیا, لیکن جو آیت اس وقت میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب اللہ کسی کو تکلیف کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا, اور جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے, خیر پہنچانا چاہتا ہے, تو اس کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ قدیر ہے. ٹھیک ہے, آخری بات جی ارشاد. رحمان اور رحیم تھوڑا سا لگتا ہے کہ پوچھنا رہ گیا. جی بالکل, رحمان اور رحیم دونوں جیسے کہ کہا گیا کہ رحمت سے مشتق ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کائنات پیدا نہ کرتا تو اس پر کوئی بار نہیں تھا. لہٰذا اللہ نے یہ کائنات پیدا ہی اپنی اس صفت کی وسعت اور کثرت کی بنا پر کی ہے. یہ ہے رحمان اور رحیم کا تقاضا. یہ ہے رحمان اور رحیم کی بات. اور اس پر بھی ہم بہت سی باتیں دیکھی پھر بھی رہ گئی کہ رحیم اللہ بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بھی روشنی کسی اور پروگرام میں ہم ڈلوائیں گے آپ حضرات سے. خواتین و حضرات پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہوا آج کے پروگرام کا. لیکن پروگرام کا اختتام ہوتا ہے حکمت و دانش سے بھرپور ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرما رہے ہیں آج کی بات میں کہ حاسد کی عادت ہے کہ باتوں میں دوستی اور محبت ظاہر کرتا ہے اور معاملات میں دشمنی چھپائے رکھتا ہے. حاسد کی عادت ہے کہ باتوں میں دوستی اور محبت ظاہر کرتا ہے اور معاملات میں دشمنی چھپائے رکھتا ہے. کل ہفتے کا دن ہے اور کل سوال جواب کا دن. کل کوئی موضوع نہیں ہوتا, آپ کے سوالات ہوں گے, علماء کے جوابات ہوں گے, اور ہم سنیں گے حمد باری تعالیٰ, ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پروگرام کا اختتام ہوگا کلام اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر.
خواتین و حضرات، اقبال کے شعر پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت مایا نئے، حق و باطل نہ کر قبول۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔